آج کل ہر انسان کی ایک ہی شکایت ہے کہ زندگی میں برکت نہیں ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ صحت میں برکت ہے، نہ کسی کام میں برکت ہے۔ یعنی کہ پیسہ کماتا ہے لیکن انسان پیسہ بچا نہیں پاتا، یہ پیسہ فضول چیزوں میں چلا جاتا ہے، بیماریوں میں چلا جاتا ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے اس میں چلا جاتا ہے، یعنی پیسہ بچتا نہیں ہے، یعنی پیسے کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ صحت ہے تو ہمیشہ خراب ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ بیمار ہوتا رہتا ہے، صحت میں برکت نہیں ہے۔ کام اس کا کوئی ہوتا نہیں، کبھی کوئی کام کرانے جاتا ہے وہ رک جاتا ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندش کسی نے کرا دیا ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے کوئی جن چڑھ گیا ہے۔ تو یار دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ بندش ہی ہو، جادو ہی ہو، کبھی یہ بے برکتی کی وجہ ہم خود بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں پھر اس پہ کام کرنا چاہیے کہ آخر یہ بے برکتی کیوں ہے زندگی میں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جو اگر انسان اپنا لے تو اس کی زندگی برکت سے بھر جاتی ہے، اور ہمارے ہی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے برکت چلی جاتی ہے، جیسے کہ حرام کھانا۔ اگر ہم حرام کھاتے ہیں، ہم حرام کماتے ہیں، تو ہماری زندگی سے برکت چلی جائے گی، وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی، ہر چیز خراب ہوگی، صحت ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو۔ تو بے برکتی کی جو ایک وجہ ہے وہ حرام کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حرام نہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں۔ تو دیکھیں، حرام صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان شراب بیچ کر اور کوئی غلط کام کر کے پیسہ کمائے حرام طریقے سے۔ حرام یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ اپنی جاب پوری نہیں کرتے، یعنی کہ آپ آفس جاتے ہیں لیکن امانت میں خیانت کر جاتے ہیں۔ 5 گھنٹے کا کام ہوتا ہے آپ کا اور آپ 2 گھنٹے کرتے ہیں، اور پیسے 5 گھنٹے والے لیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی آپ کی زندگی میں بے برکتی کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو چیک کرتے رہیں کہ آخر ہم کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی زندگی میں برکت کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ اب چلے اس چیز کی طرف جو کہ برکت سے انسان کی زندگی کو بھر دیتی ہے، وہ چیز ہے استغفار۔ دیکھیں، استغفار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان پل پل گناہ کرتا ہے، کبھی صغیرہ تو کبھی کبیرہ، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کون کون سی گناہ کر رہا ہے۔ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، ہزاروں نامحرم کے چہرے اس کے سامنے آتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھ لیتا ہے، کبھی اس کی نظر چلی جاتی ہے، یہاں پہ اس پر استغفار فرض ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، وہ تکبر کرنا نہیں چاہتا لیکن جانے انجانے میں اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، وہ تکبر جو ہے وہ آیا اور چلا گیا، لیکن یہاں پہ انسان پہ استغفار فرض ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انسان کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے، استغفار اس پہ فرض ہو گیا۔ والدین سے اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے، استغفار فرض ہو گیا۔ کبھی والدین کوئی ایسی بات بولتے ہیں جو ناگوار ثابت ہوتی ہے، بولتا وہ کچھ نہیں ہے لیکن اگر اس کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہے نا عجیب حال ہے، تنگ کرتے رہتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا، تو یہاں پہ بھی اس پر استغفار فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان پل پل اس پر جو ہے وہ استغفار فرض ہوتا رہتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، ہر انسان کے ساتھ جو قرین ہے، جو شیطان ہے، وہ اپنے کام میں 24/7 لگا ہوا ہے، وہ اپنی حرکتیں، اپنی جو وسوسات ہیں انسان کے دل میں ڈالنے کی، اس سے وہ باز نہیں آتا، وہ ہر وقت وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان پہ استغفار ہر وقت فرض ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اچھے سے خشوع سے نماز نہیں پڑھتا، یہاں پہ اس پہ استغفار فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن جو ایک انسانی کمزوری تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو ہے وہ 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں، کچھ روایتوں میں آتا ہے 100 دفعہ۔ نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں، یعنی عبادت کے بعد استغفار کرنا، اور اس لیے کرنا کیونکہ اللہ میں تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکا جس طرح کی کرنے کا حق تھا، کیونکہ کچھ فرشتے ہیں جو دنیا کی خلقت سے لے کر کے اور قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ سجدے میں ہی رہیں گے، قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو کہیں گے یا اللہ، ہم تو تیری عبادت کا ویسا حق نہیں ادا کر سکے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ تو سوچے اللہ تعالیٰ کی عبادت، فرشتے مطلب اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ سجدے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی ویسے جیسے کرنے کا حق تھا، اور ہم تو بالکل ہی عبادت نہیں کرتے، ہماری عبادت کا کیا عالم ہے ہمیں تو پتہ ہی ہے۔ تو نیکیاں کرنے کے بعد استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں کوئی ریاکاری آ گئی ہو، یا میرے دل میں اس نیکی کرنے کے بعد کوئی گھمنڈ آ جائے یا کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے، اور میں آپ کے ساتھ ویسی آپ کی عبادت نہیں کر سکا، ویسی نیکی نہیں کر سکا جیسے کہ مجھے کرنے کا حق تھا، تو پھر آپ استغفار کریں۔ تو انسان تو گناہ نیکیوں کے بعد انسان پہ فرض ہے کہ وہ استغفار کرے، لیکن ہم کرتے نہیں،
تو کیا ہوتا ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھر جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بے برکتی، پریشانیاں، آزمائشیں، یہ سب کچھ آ جاتی ہیں۔ تو اپنی زندگی میں اپنے اوپر استغفار کو لازم کریں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے آسانی کا راستہ نکالیں گے۔ جہاں اسے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوگا، وہاں بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے، اور اسے وہاں سے دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو استغفار کرنے والا جو ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، نہ رزق کے لیے نہ کسی اور چیز کے لیے، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے۔ اور یہ کس کا قول ہے؟ یہ رسول اللہ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات پہ یقین رکھیں اور استغفار کو اپنی زندگیوں میں اپنے اوپر لازم کریں۔